بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 1321، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی قبر کے پاس سے گزرے جس میں رات کے وقت میت کو دفن کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اسے کب دفن کیا گیا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا، گزشتہ رات۔ آپ نے فرمایا، تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ لوگوں نے عرض کیا، ہم نے اسے اندھیری رات میں دفن کیا تھا اور آپ کو اس وقت بیدار کرنا مناسب خیال نہ کیا، چنانچہ آپ کھڑے ہوئے اور ہم نے آپ کے پیچھے صف بندی کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ پھر آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نماز جنازہ پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ساتھی کی نماز پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نجاسی پر نماز جنازہ پڑھو۔ ان تمام روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ کو نماز کے نام سے تعبیر کیا ہے، حالانکہ اس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا۔ اس میں گفتگو کرنا بھی منع ہے، نیز اس میں بھی تکبیر تحریمہ اور سلام ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ وضو کے بغیر نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے اور نہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب ہی کے وقت اسے ادا کرتے تھے، نیز وہ تکبیرات میں رفع دین بھی کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں نے لوگوں کو پایا ہے کہ وہ نماز جنازہ کی امامت کا زیادہ حقدار اس کو جانتے تھے جس کو وہ نماز فرض میں امام بنانا پسند کرتے تھے۔ جب کوئی نماز عید یا نماز جنازہ میں بے وضو ہو جائے تو وہ پانی تلاش کرے اور تیمم نہ کرے۔ جب کوئی دوران جنازہ میں آئے تو تکبیر کہہ کر ان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ حضرت ابن مسیب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ رات ہو یا دن، سفر ہو یا حضر، نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پہلی تکبیر نماز جنازہ شروع ہونے کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر منافقین میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ اس نماز میں صفے اور امام ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 1322، حضرت صحابی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، مجھے اس شخص نے خبر دی جس کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک ایسی قبر سے گزر ہوا جو دوسری قبروں سے الگ تھلگ ایک طرف تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری امامت کرائی اور ہم نے آپ کے پیچھے صف بندی کی اور آپ کے ہمراہ نماز جنازہ ادا کی۔ ہم نے کہا، اے ابو عمرو، تم سے کس شخص نے یہ حدیث بیان کی تھی؟ انہوں نے جواب دیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب تو نے نماز جنازہ پڑھ لی تو جو میت کا حق تھا اسے تو نے ادا کر دیا۔ حمید بن بلال نے کہا، ہم نماز جنازہ پڑھنے کے بعد واپس ہونے کے لیے اجازت لینے سے مانوس نہیں، لیکن جو کوئی نماز جنازہ پڑھ کر واپس چلا آئے اسے ایک قرات ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 1323، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان سے کہا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جو شخص جنازے کے ساتھ جائے گا اسے ایک قرات ثواب ملے گا۔ اس پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ احادیث بیان کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1324، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تصدیق فرمائی اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
ایسے ہی فرماتے سنا ہے۔ اس پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم نے تو بہت سے قیرات کا نقصان کر لیا ہے۔ قرآن کریم میں قراءت کے معنی ہیں میں نے اللہ کا حکم ضائع کیا، فرعاتوں کے معنی ہیں میں نے اللہ کا حکم ضائع کیا ہے۔ حدیث نمبر 1325 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنازے میں شریک ہوا یہاں تک کہ نماز جنازہ پڑھا تو اس کے لیے ایک قیرات کا ثواب ہے، اور جو کوئی جنازے میں اس کے دفن ہونے تک شریک رہا اسے 2 قیرات ثواب ملتا ہے۔ کہا گیا یہ 2 قیرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا 2 بڑے بڑے پہاڑوں کی مانند ہیں۔ حدیث نمبر 1336 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس تشریف لائے تو لوگوں نے عرض کیا اسے گزشتہ رات دفن کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے پیچھے سب بندی کی، پھر آپ نے اس پر نماز جنازہ ادا کی۔ حدیث نمبر 1327 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حبشہ کے فرما روا انجاسی کے فوت ہونے کی خبر اسی دن سنائی جس دن وہ فوت ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔ حدیث نمبر 1328 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیدگاہ میں لوگوں کی سب بندی کی اور اس نجاسی پر 4 تکبیریں کہی۔ حدیث نمبر 1329 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرد اور عورت کو لے کر آئے جنہوں نے بدکاری کا ارتکاب کیا تھا۔ آپ نے انہیں رجم کرنے کا حکم دیا، چنانچہ مسجد کے پاس جنازے پڑھانے کی جگہ کے قریب انہیں سنسار کیا گیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت حسن بن حسن فوت ہوئے تو ان کی بیوی نے 1 سال تک ان کی قبر پر خیمہ لگائے رکھا۔ جب اسے اٹھا لیا گیا تو لوگوں نے ہاتف غیب سے یہ آواز سنی، کیا انہوں نے اپنی گمشدہ چیز کو پا لیا؟ ایک دوسری آواز آئی، نہیں بلکہ مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ حدیث نمبر 1330 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ آپ نے اپنی مرض وفات میں فرمایا اللہ تعالی یہود و نصاری پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو آپ کی قبر مبارک کو بالکل ظاہر کر دیا جاتا، مگر مجھے اندیشہ ہے کہ مبادا اسے بھی سجدہ گاہ بنا لیا جائے گا۔ حدیث نمبر 1331 حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک ایسی عورت کی نماز جنازہ پڑھی جو دوران ججکی میں فوت ہو گئی تھی، تو آپ اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے تھے۔ حدیث نمبر 1332 حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک عورت کی نماز جنازہ پڑھی جو بحالت نفاس فوت ہو گئی تھی، آپ اس کے وسط میں کھڑے ہوئے تھے۔ حمید نے کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی تو 3 تکبیریں کہی اور سلام پھیر دیا۔ ان سے اس کے متعلق کہا گیا تو وہ قبلہ رو ہوئے اور 4تھی تکبیر کہی پھر سلام پھیرا۔ حدیث نمبر 1333 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس دن حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی وفات ہوئی تو اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ہمیں اس کے فوت ہونے کی خبر سنائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ آپ عیدگاہ تشریف لے گئے، ان کی صف بندی کی اور اس کی نماز جنازہ میں آپ نے 4 تکبیریں کہیں۔ حدیث نمبر 1334 حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحمہ نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی تو 4 تکبیریں کہیں۔ یزید بن ہارون اور عبد الصمد نے بھی سلیم بن حیان سے اصحمہ بیان کیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ بچے کے جنازے پر امام سورہ فاتحہ پڑھے اور پھر یہ دعا کرے، اے اللہ اسے ہمارے لیے میر، کارواں، ذخیرہ آخرت اور باعث اجر و ثواب بنا دے۔ حدیث نمبر 1335 حضرت طلحہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی، اس میں آپ نے سورہ فاتحہ کی قرات فرمائی، فراغت کے بعد فرمایا کہ میں نے اس لیے پڑھی ہے تاکہ تمہیں اس کے سنت ہونے کا علم ہو جائے۔